بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ، اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ اور ہے، لیکن گزشتہ ہفتے اور اس ہفتے اور امید ہے کہ آنے والے 2 ہفتوں تک ہم اس فارمیٹ کو اس دارالعرفان منارہ سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہاں پر سالکین موجود ہیں۔ یہاں پر شیخ المکرم حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب مدظ اللہ العالی موجود ہیں، اور یہ بڑا اہم ترین سیشن ہوتا ہے اس روحانی تربیت کے اندر کہ جہاں پر صحبت شیخ ہوتی ہے، ڈائریکٹ سوال کرنے کا موقع ملتا ہے اور ان کے سیر حاصل جوابات ملتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اسی سیشن کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس اجتماع کے اندر شامل ہونا چاہیں، کوئی قید نہیں ہے کہ آپ پورا مہینہ یہاں پر رہیں، آپ 1 دن کے لیے آ سکتے ہیں، 2 دن کے لیے آ سکتے ہیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہو آپ اس یہاں پر دارالعرفان منارہ میں آ کے روحانی تربیت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو رہائش بھی مل جائے گی، یہاں پر آپ کو کھانے پینے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور یہاں پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لاہور سے تشریف لاتے ہیں یا راولپنڈی کی طرف سے آتے ہیں تو موٹر وے سے جب آپ پہنچتے ہیں کلر کہار، تو وہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو خوشاب کی طرف جاتا ہے، تو خوشاب کی طرف آپ 25 کلومیٹر چلتے ہیں تو منارہ گاؤں آتا ہے۔ منارہ گاؤں سے تھوڑا سا پہلے دارالعرفان منارہ کا آپ کو بورڈ نظر آ جائے گا۔ یہاں پر آپ تشریف لائیے اور اس روحانی اجتماع کے اندر آپ شامل ہو جائیے۔ ناظرین محترم، سلسلہ سوالات کا شروع کرتے ہیں۔ سالکین کے سوالات میرے پاس موجود ہیں۔ آپ نے جو سوالات ہمیں ای میل کیے، جو SMS کیے، وہ بھی میرے پاس موجود ہیں۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس اجتماع میں اس سیشن کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا سکیں۔ آپ کی بہت مہربانی۔ حضرت جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اعجاز الحسن فاروقی ہیں لاہور سے۔ ان کا سوال ہے کہ عموماً مرد حضرات خواتین کو بزرگوں کے پاس یا نیک لوگوں کے پاس یا شیخ کے پاس جانے سے منع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عبادت گھر میں بیٹھ کے ہی کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا خواتین کو بزرگوں یا مشائخ کے پاس جانا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرور زمانہ نے یہ سوالات پیدا کر دیے، جو وقت گزرتا گیا اور انسانی اقدار جو ہیں ان پر زوال آتا گیا اور ہمارے اقدار میں کمی آتی گئی، تو یہ سوال پیدا ہو گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگ یا شیخ کون ہے، یہ سوال ہے تصوف کے لیے۔ تصوف میں کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ شخص شیخ ہو سکتا ہے جو طالب کو فنا فی الرسول کرا سکے، روحانی طور پر اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے، حاضر کر سکے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ شیخ نہیں۔ دوسرا سلسلہ رہ جاتا ہے تربیت کا، مسائل سننے، سمجھنے، سیکھنے کا۔ وہ کوئی بھی عالم نہ ہو، روزمرہ زندگی میں حلال حرام جائز ناجائز جانتا ہو تو اس سے وہ سیکھا جائے تو وہ جائز ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے جہاں مردوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، وہاں خواتین نے بیعت کی، بیعت کے لیے حاضر ہوئیں، اور شرائط بھی قرآن نے بتائی ہیں کہ اس کام پہ بیعت کریں، یہ کام نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ تو شیخ کے پاس یا بزرگان دین کے پاس جانا تو ضروری ہے، لیکن خواتین کے لیے پردہ بھی اتنا ہی ضروری ہے، شیخ سے بھی اور پیر صاحب سے بھی، جتنا کسی بھی غیر مرد سے۔ پردہ ہونا چاہیے، پردے میں تربیت ہونی چاہیے، ان تک بات پہنچے، آواز پہنچے، ان تک برکات پہنچیں، اور شرعی جو حدود ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے۔ تو چونکہ اب ہمارے ہاں اصل تو کمیاب ہو گئی ہے، میں نایاب تو نہیں کہوں گا لیکن بہت کمیاب ہو گئی ہے، اور لوگوں نے
حلیے بنا لیے ہیں، پگڑی باندھ لی، اوپر ایک چادر کر لی، اوپر ایک چوغا پہن لیا، اور وہ حلیے بنا کر لوگوں کو شرینیاں جمع کرتے رہے، پیسے جمع کرتے رہے، تو وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک یہ تحقیق نہ ہو کہ شیخ واقعی شیخ ہے، تو انہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ شیخ واقعی شیخ ہے تو پھر جانا ضروری ہے، پھر ضرور جانا چاہیے، کیونکہ آخرت میں جواب دہی میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں۔ مرد کی جواب دہی اس کی ذمہ داریوں کی ہوگی، خاتون کی جواب دہی اس کی ذمہ داریوں۔ دوزخ میں اگر مرد جائیں گے کفر میں پکڑے ہوئے تو کفر میں جکڑی عورتیں بھی جائیں گی، جنت میں اگر مرد جائیں گے اللہ کی بخشش سے تو عورتیں بھی جائیں گی۔ صحیح۔ صنف کا فرق دنیاوی زندگی کے لیے ہے، اور اخروی اجر پر اس کا کوئی ایک ہی میدان میں سب کا حساب ہوگا۔ سب مکلف ہیں دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے۔ اچھا حضرت جی، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، عطیہ احمد ہیں کراچی سے، یہ کہتی ہیں کہ کیا خواتین کے لیے ولایت کا حصول ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، جب صحابی بن سکتی ہیں۔ ولایت کی انتہا یہ ہے کہ جہاں ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے تبع تابعین کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ کوئی ولی کتنی بھی ترقی کرے وہ تبع تابعین نہیں بن سکتا۔ تبع تابعین کی منزل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے تابعین، تابعیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے صحابیت۔ صحابیت کی انتہا جو ہے وہ نبوت کی ابتدا ہے، اوپر پھر نبوت ہے، صحابی اور نبی کے درمیان کوئی درجہ نہیں۔ اگر خواتین صحابیہ بن سکتی ہیں تو ولی کیوں نہیں بن سکتی؟ ولی کیوں نہیں بن سکتی؟ بالکل ٹھیک۔ حضرت جی، یہیں سے ایک اور سوال ابھرتا ہے کہ جو ولی خاتون ہے یا شیخ خاتون ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یا اس سے منسلک ہونا مرد کے لیے وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ شیخ نہیں بن سکتی، شیخ نہیں بن سکتی، ولی بن سکتی ہے، شیخ نہیں بن سکتی۔ عہد نبوت میں بھی کسی خاتون کو امامت نہیں سونپی گئی۔ صحیح۔ شیخ امام ہوتا ہے۔ امامت مرد کے فرائض میں سے، اپنے اپنے فرائض کا جواب دونوں نے دینا ہے، جو اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ قیادت، سیادت، امامت یہ مرد کی ذمہ داری۔ خاتون اذان نہیں کہہ سکتی، امامت کیا کرے گی؟ صحیح، یعنی کہ ولی اللہ کے درجے پہ پہنچ سکتی ہے، ولایت کی انتہا تک جا سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو، لیکن شیخ نہیں بن سکتی، برکات نہیں تقسیم کر سکتی، یہ اس کا منصب ہے، یہ اس کا منصب نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں۔ تو مرد حضرات سے اس کے انٹریکشن، اس کا لین دین، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ جو شرعی طریقہ ہے، جو شرعی طریقہ، جو شرعی قاعدہ ہے، شرعی حدود ہر جگہ موجود ہے۔ صحیح۔ حضرت جی، ایک اور سوال ہے، نصیر اللہ مالک ہیں لاہور سے، یہ پوچھتے ہیں جی کہ شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں؟ مزید یہ کہ ایسا کون سا عمل ہے جو صحبت شیخ میں فیض کے حصول کا باعث بنتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، بلکہ بہت ضروری سوال ہے۔ جہاں تک اعمال و کردار کا تعلق ہے تو ان کی تعیین میں یا آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے شریعت موجود ہے۔ شیخ کی صحبت میں بھی شرعی طریقے سے بیٹھا جائے گا، وہی کام کیے جائیں گے جن کے کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے، اور اس طرح کیے جائیں گے جس کا حکم شریعت دیتی ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ کی صحبت میں فائدہ تب ہوگا جب آپ کا دل متوجہ الی الشیخ رہے گا۔ شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر آپ سوچ رہے ہیں کہ میری دکان کا آج کیا ہوگا، صحیح، دل دکان پر ہے، وجود شیخ کی صحبت میں فائدہ کیا ہوگا؟ شیخ کی صحبت میں نے کل یہ عرض کیا تھا ساتھیوں سے کہ یہ موبائل فونوں نے ہم سے ہماری توجہ چھین لی ہے۔ ہر اچھی بری خبر ہر وقت گھنٹی بج رہی ہے، وہ دل کو ایک طرف متوجہ ہونے نہیں دیتے۔ تو میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ یار ایک دن دو دن کے لیے آتے ہو تو موبائل سرے سے بند کر دو، جو ہونا ہے اللہ نے جو کرنا ہے وہ ہوگا، تمہارے پاس جو تھوڑا سا وقت ہے پوری طرح متوجہ الی اللہ ہو جاؤ، اور جب بھی بیٹھو
اپنے قلب کو شیخ کے قلب کی طرف متوجہ رکھو اور یہ دیکھو کہ وہاں سے انوارات آ رہے ہیں، میرے قلب قبول کر رہا ہے۔ تو جو جتنی آپ مضبوطی سے متوجہ رہیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہو۔ باقی سارے کام وہی ہیں جو شریعت کے مطابق، صحیح صحیح۔ نماز، روزہ، نوافل، اذکار سارے وہی ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال آ گیا ہے کمل طارق ہے لاہور سے، یہ شاید اس کا پہلے کچھ جواب تو میرا خیال ہے ان تک پہنچ گیا ہوگا۔ راہ سلوک میں عورت کہاں تک جا سکتی ہے؟ کیا خواتین کو بھی سلوک کی منازل اور مناسب حاصل ہو سکتے ہیں؟ منازل حاصل ہو سکتے ہیں، مناسب نہیں۔ مناسب خواتین کے لیے نہیں ہے، مناسب ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ منصب کہتے ہیں کسی ذمہ داری کو، مناسب خواتین کے لیے نہیں ہے، ایک امامت سیادت خواتین کے لیے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا جب حکم دیا تھا خسرو پرویز نے، تو وہ ایک لمبا قصہ ہے، میں اس میں نہیں جاتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی، اللہ ممزق ملکہ کل ممزق، اس کے ملک کے یا اللہ ٹکڑے کر دے۔ اس نے نام نبوی کو پھاڑ کر ٹکڑے کر دیا تھا۔ اسے اس کے بیٹے شیرویا نے قتل کر دیا، شیرویا کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، اس کے بیٹے کو کسی جرنیل نے قتل کر دیا۔ تو پھر خسرو پرویز کی بیٹی جو ہے وہ، یہ معاملے چند سالوں میں ہو گئے، ایک دو سالوں میں، اور اس کی بیٹی جو ہے ایران کی حکمران بن گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ خسرو کا خاندان تو قتل ہو کر ختم ہو گیا، خود بھی قتل ہو گیا پرویز، اور اس کا خاندان بھی تباہ ہو گیا۔ یہ پرویز بڑا دشمن تھا نبی کے ساتھ۔ آج کل تو ہم ہر گھر میں ایک پرویز موجود ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں نے یہ نام اتنا پیارا کیوں رکھا ہوا۔ تو پرویز کی بیٹی حکمران بنی تو حضور نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کی حکمران خاتون۔ صحیح صحیح۔ تو حکمرانی یا حکومت یا عہدہ یا منصب یہ مردوں کا حصہ ہے، خواتین کا نہیں۔ ولایت کی انتہا تک عورت جا سکتی ہے، منصب نہیں پا سکتی، شیخ نہیں بن سکتی، شیخ نہیں بن سکتی، منصب نہیں پا سکتی، اور اعلیٰ درجے تک جا سکتی ہے، انتہا تک جا سکتی۔ صحیح۔ حضرت جی ایک اور سوال ہے، دانش بدر ہیں کراچی سے، یہ لکھتی ہیں کہ جس طرح مردوں کو جسمانی طور پر قوی بنایا گیا ہے، کیا اسی طرح سے اختلاف ایک مرد اور عورت کی روح میں بھی ہے؟ کیا مرد کی روح زیادہ طاقتور ہے عورت کی نسبت؟ نہیں، ارواح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ نومولودہ بچیاں جو عرب میں رواج تھا وہ دفن کر دیتے تھے، تو قرآن کریم اذا الموءودۃ سئلت، جب اس زندہ گاڑی گئی بچی سے سوال کیا جائے کہ بے یہ ذنب قتلت، تمہارا کیا جرم تھا، اس نے تمہیں کیوں قتل کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نومولود بچی تھی روح اس کی بھی بالغ تھی۔ بدن بالغ ہونے میں وقت لیتا ہے، روح مرد کی بھی اتنی مضبوط ہے، خاتون کی بھی، اس بچی کی بھی اتنی مضبوط تھی کہ میدان حشر میں تو وہ بات کر رہی ہے کہ یا اللہ مجھے اس نے قتل کیا، میرا کوئی گناہ نہیں تھا، میں تو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی، میرا وجود بالکل معصوم تھا، میں تو گناہ کر ہی نہیں سکتی تھی، کرنا میں نے کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ روح تو اس کی بھی بالغ ہوگی جو جواب دے گی، جو بات بتائے گی۔ تو روح بنیادی طور پر مرد کی بھی جتنی مضبوط ہے، خاتون کی بھی اتنی مضبوط ہے۔ جتنے منازل مرد حاصل کر سکتا ہے سلوک کے، اتنی عورت بھی کر سکتی ہے۔ فرائض جس طرح زندگی میں مشقت کے کام، روزی کما کے لانا، گھر مہیا کرنا، لباس مہیا کرنا، غذا مہیا کرنا مرد کے فرائض میں سے ہے، عورت کے فرائض میں سے گھر کو سنبھالنا، اس کی دولت کو ضائع نہ کرنا، اس کی آبرو کو ضائع نہ ہونے دینا، اس بچوں کو پالنا، یہ سارے یہ اب ایک مرد کو آپ اس کا نوزائیدہ بچہ دے دیں شاید وہ ایک رات بھی اس کے ساتھ بسر نہ کر سکے، خاتون کو اس کے ساتھ سالوں بسر کر کے اسے تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو عطا کی گئی ہیں، اور یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو من جانب اللہ ہیں۔ لیکن عند اللہ
مرد عورت بچہ بوڑھا اس کی روح ویسی ہی مکلف ہے. روح بالغ ہوتی ہے, روح معصوم ہے, روح میں بچپن نہیں ہوں. یعنی کہ تمام تر سوالات جو ایک مرد سے آخرت میں کیے جائیں گے وہی ایک عورت سے بھی کیے جائیں گے, اور اتنی قصوروار وہ بھی ہوگی اگر اس نے دنیا میں. ذمہ داریاں الگ الگ ہیں, جواب دہی ایک ہے. جواب دہی ایک ہے. حضرت جی کچھ اور سوالات ہیں اور کچھ سالکین کے سوالات بھی ہیں, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. ناظرین محترم, ایک مختصر سا بریک اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم ماوان صاحب, اور یہ آج جو سلسلہ ہے یہ سالانہ اجتماع ہے, اس کا ایک سیشن ہے جس میں ہم موجود ہیں. سالکین کی طرف سے کچھ سوالات ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے بہت ہی دور سے آئے ہوئے ایک بھائی ہیں, وہ اپنا سوال حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کریں. My name is Muhammad Yusuf. I'm from England, UK. A lot of the times the ulama ask the question that when a person has given bayt already once, for him to give bayt again, is it acceptable? Jazakallah. Yeah. Your question is in English, but I like to answer in Urdu because there are few persons who know English. Everybody can't understand. So I think this brother will translate it in English for you. بیت کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک بیت ہے بیت امارت. آپ کسی کو ملک کا سربراہ بناتے ہیں, آج اس کی شکل آپ کے ووٹ میں ہے. آپ جو ووٹ دیتے ہیں یہ آپ کی رائے ہے, آپ کی بیت ہے, آپ اسے امین اور اہل اس عہدے کا تصور کر کے دیتے ہیں, اور اس کا قیامت کو جواب دینا ہوگا. دوسری بیت ہے جو جہاد کے وقت موت پہ کی جاتی ہے. جو بھی سالار لشکر ہوتا ہے, لشکر اس کے ہاتھ پہ, جو بیت رضوان میں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو صحابہ وہاں حاضر تھے سب نے موت پر بیعت کی کہ آخری آدمی اور آخری سانس تک لڑیں گے. ایک ہے تیسری بیعت ہے بیعت اصلاح. روزمرہ کے امور میں پوچھنا وضو کا طریقہ کیا ہے, یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے, یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ بیعت ہر اس آدمی سے کی جا سکتی ہے اگرچہ وہ عالم نہ بھی ہو, لیکن اتنا علم رکھتا ہو کہ روزمرہ کے معمولات کے بارے بتا سکتا ہو. اسے بیعت اصلاح کہتے ہیں. یہ ہر اس آدمی سے کی جا سکتی ہے جو آپ کی رہنمائی کرنے کا ہے, اتنا علم رکھتا ہو کہ آپ کو بتا سکے. یہ تین بیعتیں ہو گئیں. اب ظاہر ہے کہ ووٹ بھی آپ دو بندوں کو نہیں دیں گے. یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ موت پہ بیعت بھی اسی موقع پر کریں گے, اسی بندے سے کریں گے. اصلاح کی بیعت بھی اگر ایک آدمی سے ہوگی جب تک وہ موجود ہے دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہیں چلا جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ضرورت پیش آئے گی, آپ کسی اور کے ساتھ رشتہ قائم کریں گے, آپ کو پوچھنا تو ہے. چوتھی بیعت ہے بیعت تصوف. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت تصوف اس بندے سے کی جا سکتی ہے جو کم از کم فنا فی الرسول کرا سکتا ہو. یہ نہیں کہ صرف خود ہو, اتنی استعداد ہو کہ طالب کو فنا فی الرسول تک مراقبات کرا سکتا, اس کی روح کو بارگاہ رسالت میں پہنچا سکتا. اگر یہ استعداد نہیں ہے تو اس سے تصوف کی بیعت جائز نہیں ہے. پھر ایک صوفی سے آپ نے بیعت کی, اس نے آپ کو لطائف کرائے یا ابتدائی ایک آدھ مراقبہ کرایا, اس کا وصال ہو گیا, تو اب آپ وہ اپنا کام چھوڑ کر نہیں بیٹھیں گے. آپ کو ایسا بندہ تلاش کرنا ہوگا جو اس سے آگے آپ کے اسباب چلا سکے. آپ ظاہری علوم حاصل کرتے ہیں, پرائمری میں جب پاس کر لیتے ہیں تو کیا مڈل میں داخلہ نہیں لیتے؟ پرائمری والے نے تو پرائمری تک کرانا تھا نا.
اب وہ پرائمری والا کیا ناراض ہوتا ہے کہ آپ مڈل میں کیوں گئے؟ یا مڈل سے آپ ہائی میں نہیں، یا ہائی سے آپ کالج میں نہیں جاتے، کالج سے یونیورسٹی میں نہیں جاتے؟ تو پچھلا کوئی ناراض تو پچھلے فخر کرتے ہیں کہ میرا اسٹوڈنٹ دیکھ لو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، جس نے پرائمری پڑھائی ہو اسے بھی فخر ہوتا ہے۔ اگر ایک شیخ کے پاس گئے آپ نے تو کم از کم معیار تو فنا فی الرسول ہے۔ ہاں اگر اس کا وصال ہو گیا اور وہ آپ کو پیچھے چھوڑ گیا تو ضروری ہے کوئی ایسا بندہ تلاش کریں جو اس سے آگے اسباق چلے۔ اگر اس نے فنا فی الرسول بھی کرا دیا اور وہ زندہ بھی ہے لیکن اس سے آگے اس کی استعداد نہیں ہے، تو اگر وہ شیخ جو فنا فی الرسول کرا سکتا ہے وہ آپ کو بتائے گا بھی کہ بھائی مجھے یہاں تک آتا تھا، اب فلاں بندہ ہے وہاں جاؤ، وہ سکول ہے، وہ کالج ہے، وہاں جاؤ۔ کیونکہ بندے کو استاد کی علمی ہے، ایک استاد پرائمری کا ہے تو بندہ پرائمری پڑھ کے بیٹھ رہے کہ جی میں اب دوسرا استاد حاصل نہیں کرتا چونکہ میں پرائمری پڑھ چکا ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر شیخ واقعی شیخ ہے تو جہاں سے آگے وہ نہیں بتا سکتا، وہاں سے آگے اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو کہے گا بھائی خود تلاش کرو، مجھے پتہ ہوتا میں خود اس بندے کے پاس جاتا، خود سیکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو اگر آپ کو کوئی بندہ ملتا ہے آگے لے جا سکتے ہیں تو ضرور اس سے برکات حاصل کریں۔ مقصد تو ترقی درجات اور کیفیات کا حصول ہے نا، بندوں سے تعلق تو مقصد نہیں۔ ہاں یہ بیعت جو شرینیاں دینے کے لیے اور دنیا کی مصیبتیں ٹالنے کے لیے ہوتی ہے، یہ بیعت جو ہے یہ ایک ہی سے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دوسرے کے پاس مت جانا۔ ظاہر ہے اس کی شرینیاں کی اور شرینیاں اس پر مصیبت آ جاتی ہے، بندہ چلا جائے تو اس کی وہ آمدن کم ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے جی بالکل۔ تو مرید کی مصیبت ٹلے نہ ٹلے، پیر کی تو ٹلی رہتی ہے، اسے دولت ملتی رہتی ہے تو اس کا کام تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف بیعتیں ہیں، اور یہ جو بیعت حصول برکات کے لیے ہے اس میں تو تسلسل ہے۔ ہاں کوئی شیخ ایسا مل جائے کہ شاید وہ آپ کی طلب سے بھی زیادہ دے سکتا ہو تو پھر کہیں جانے کی کیا ضرورت؟ بے شک، بے شک، بے شک۔ حضرت جی شیخ میں اور صوفی میں کیا فرق ہے، اور صوفی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صوفی بہت سے لوگوں نے، مفسرین کرام نے بھی، اہل علم نے بھی اس کے بارے بہت سی ڈیفینیشنز لکھی ہیں۔ صوف کے کپڑے پہنتے تھے صوفی کہلائے، مختلف چیزیں، لیکن میں ان سب باتوں سے متفق نہیں ہوں۔ قرآن حکیم میں ایک لفظ ہے تزکیہ، اور فرائض نبوت میں آتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو قرآن کی آیات پہنچاتے ہیں، جو قبول کرے اس کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر اسے کتاب و حکمت یعنی قرآن اور اس کی تفسیر سمجھاتے ہیں۔ یہ دین کو سمجھنے سے پہلے صوفی ہونا ضروری ہے۔ تزکیہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے صاف کرنا۔ قرآن کریم جب دنیا پہ پھیلا تو میری رائے میں جو پہلا ترجمہ ہوا، جب فارس فتح ہوا تو فارس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ ہمارے اکثر محدثین مفسرین فارس سے ہیں، ایران سے ہیں، ایرانی مملکت سے ہیں، تو انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا تو انہوں نے تزکیے کو فارسی میں تصوف لکھ دیا۔ صحیح صحیح۔ تصوف کا معنی بھی صفائے قلب ہے، تزکیے کا معنی بھی جو وہ ہے۔ تو جو بھی صفائے قلب کے لیے محنت کرتا ہے وہ صوفی ہے، وہ صوفی۔ صحیح۔ شیخ بھی صوفی ہے، طالب بھی صوفی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی ایک آخری سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور یہ جن صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے وہ ایک اچھے منصب پر فائز ہیں، نام انہوں نے کہا ہے کہ میرا سیگا راز میں رکھا جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جی کس حد تک جمہوریت کو اسلامی کہا جا سکتا ہے، اور کس طرح کی جمہوریت کو غیر اسلامی کہا جا سکتا ہے؟ یار بڑا مزے کا سوال ہے، اور یقیناً یہ کسی بڑے آدمی کا سوال ہوگا، عام آدمی کی سوچ اتنی نہیں ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارا عام آدمی اتنا نہیں، کاش عام آدمی اتنا سوچتا تو یہ ہر چیز درست ہو جاتی۔ جمہوریت کی بنیاد اسلام میں ہے، اور دنیا میں پہلا نعرہ جو تمام اجتماعی زندگی کا لگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا، یا ایھا الناس، اے اولاد آدم۔ سبحان اللہ۔ اسلام میں جو جمہوریت ہے
جمہور کہتے ہیں اکثریت کو۔ اسلام میں جمہوریت کا مزاج یہ ہے کہ اگر سوال ہے عمارت بنانے کا تو انجینئرز جو ہیں ملک میں ان کی اکثریت جس رائے پہ متفق ہوگی وہ جمہوری رائے ہوگی۔ صحیح صحیح۔ سوال ہے میڈیکل کا، بندوں کی صحت کا، اسپتال بنانے کا، اس میں شعبے بنانے کا، تو جو آپ کے پاس ڈاکٹر ہیں ان کی اکثریت جس رائے پہ متفق ہو جائے گی وہ جمہوری رائے ہوگی، صحیح، جمہور کی رائے۔ سوال ہے فقہ کا، علم کا، دینی علوم کا، تو فقہا کی اکثریت جس بات پہ متفق ہو جائے گی وہ جمہور کی رائے ہوگی، وہ جمہوریت ہوگی۔ سوال ہے تفسیر کا، قرآن کی تفسیر کا، تو مفسرین کی اکثریت جس رائے پہ متفق ہو جائے گی وہ جمہور۔ یہ نہیں کہ تفسیر کا سوال ہے اور چرواہوں کی اکثریت فیصلہ کر دے، یہ نہیں کہ تعمیر کا سوال ہے اور چرواہوں کی اکثریت اس کا فیصلہ، یہ جمہوریت نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کے جمہور کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ صحیح۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تم محض اکثریت کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، چونکہ اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، تو بندے اس شعبے کے بندے، ان کی اکثریت یہ میری بات محترمہ بے نظیر صاحبہ سے بھی ہوئی تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، تو ایک دفعہ انہوں نے میرے ساتھ ایک سیشن کیا تھا اور مجھ سے یہ رائے لی تھی، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ یہ ہے، اس کا تو آپ کے ہاں نشان بھی نہیں، تو آپ محض کثرت رائے کو جمہوریت کہتے ہیں۔ محض کثرت رائے جمہوریت نہیں ہے۔ جس شعبے کا سوال ہے اس شعبے کے ماہرین کی اکثریت کا نام جمہوریت۔ صحیح، اور جو جمہوریت ہمارے پلے پڑ گئی ہے یہ تو یار عام آدمی کی اکثریت بھی نہیں ہے۔ چلے، یہ تو میرا خیال ہے کہ جنہوں نے ہم سے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے اور جس کا بڑا ڈیٹیل سے آپ نے جواب دیا ہے، وہ شاید یہ سمجھ گئے ہیں کہ جمہوریت کون سی ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی، اور اگر ان کے اختیار میں ہو تو وہ شاید کچھ اس میں آگے بہتری بھی کریں۔ محترم، آپ کو بہت اچھے طریقے سے ظاہر ہے کہ جمہوریت کا مفہوم اور سارا پتہ چل گیا ہوگا۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے ان حالات میں ہمارے اس پروگرام کو کنٹینیو کرنے کی ہمیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔